اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ محترم ناظرین اور ویورز، آپ کی خدمت میں بعرض سلام اور ادب ہماری گفتگو اخلاق اسلامی کے عنوان سے ہے، اخلاق اسلامی در نظر کربلا، یعنی اس پورے سفر کربلا میں آل محمد علیہ السلام اہل بیت اطہار جس مشکل سے اور جن صعوبتوں سے اور امتحان کی جس گھڑیوں سے گزرے ہیں، اس میں بھی انہوں نے اخلاق اسلامی کو خاص طور سے مد نظر رکھا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنین میں سے ایمان میں کامل ترین وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ تو گویا اخلاق ایک ایسی دوا ہے جو دل و دماغ دونوں کو غذا پہنچاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اور عبادت کی زینت اخلاق کو قرار دیا ہے، اور مومن کے میزان عمل کو جو چیز وزنی کرنے والی ہے وہ حسن خلق ہے۔ حسن یعنی خوبصورتی۔ آج کا انسان ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اس کے حسن میں اضافہ ہو، اور ہر اس کام سے اجتناب کرتا ہے جو اس کے حسن کو کم کرنے کا باعث ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کردار، چاہے وہ امن کی زندگی میں ہوں، چاہے سفر کی زندگی میں ہوں، مشکلات میں ہوں، مصائب میں ہوں، آلام میں ہوں، ہر صورت میں انہوں نے اخلاق کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا ہے۔ اور ہم گفتگو کر رہے ہیں جو ہمارا عنوان ہے اخلاق اسلامی در نظر کربلا۔ یہ ایام چونکہ 40 کے ایام ہیں، چہلوں میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ایام ہیں، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ایام ہیں، اور اس پورے واقع کربلا میں، پورے سفر میں جو ہستیاں سراپے اخلاق قرار پائی ہیں ان کی مثالیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے، اور خاص طور سے ان ایام میں زیارت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بہت سارے فضائل ہیں، جن کو الخصائص الحسینیہ میں علامہ شیخ جعفر شوستری نے نقل کیا ہے، جبکہ علامہ شیخ جعفر شوستری خود ان کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ایک خاص عنایت حاصل تھی، چونکہ جب وہ سخنرانی کرتے تھے، جب تقریر کرتے تھے، تو معمولاً وہ دیکھ کر تقریر کیا کرتے تھے، لیکن وہ اس چیز کو محسوس کر رہے تھے کہ میں اگر علم کے اس مقام پر ہوں تو وہاں مجھے دیکھ کر نہیں بلکہ بغیر دیکھے اور فی البدی مجھے گفتگو کرنی چاہیے، اور اس میں انہیں مشکل تھی، اور انہوں نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے توسل کیا، اور وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سید الشہداء کے خیام ہیں، دوسری طرف لشکر یزید کے ہیں، اور اتنے میں سید الشہداء استقبال کے لیے آتے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں، حبیب سے کہتے ہیں کہ ہمارے مہمان آئے ہیں، اور جعفر ابھی ہمارے پاس اس وقت پانی تو موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ ستو ہیں کہ جو آمادہ کیجئے اور ان کی خدمت میں پیش کیجئے۔ شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں کہ اس میں سے میں نے تھوڑی سی مقدار لی جو میں سے، اور اس کے کھانے کے بعد جب میں بیدار ہوا خواب سے تو میں نے اپنے اندر تبدیلی کی کیفیت دیکھی، یعنی کہ میرے حافظے میں اس قدر وسعت آ چکی تھی، اور کہ میں بآسانی
بہت ساری چیزوں کو صرف ایک مرتبہ پڑھتا تھا اور میں یاد کر لیتا تھا۔ بہرحال عزاداری سید الشہداء، جن افراد کو یہ سعادت نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے، اور جو عازم سفر ہیں خداوند متعال ان کے لیے سفر کی تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ عزاداری سید الشہداء یہ عین عبادت ہے، اور جیسے عبادت میں شرائط ہیں ایسے اسی میں بھی ہیں، یعنی قصد قربت شرط ہے، خلوص اور اخلاص شرط ہے، پاکیزگی کے ساتھ جائے، اور یقیناً اس کا عزاداری کا جو معیار ہے وہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں معیار دیا ہے۔ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ظاہر سنت تین چیزوں میں تقسیم ہوتی ہے: قول اور فعل اور تقریر۔ تینوں اقسام میں اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی بھرپور یہاں تائیدات موجود ہیں۔ قول معصوم میں بھی کہ عزاداری سید الشہداء اور غم سید الشہداء کو بیان کیا جائے، اور بارہا آپ اس کو بیان فرماتے تھے اور آپ اس پر گریہ بھی کرتے تھے، اور فعل عملاً کر کے دکھاتے تھے خود بھی۔ اور جبکہ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی شہادت کے وقت وصیت بھی کی تھی کہ یہ دو تھیلیاں ہیں، ایک میں میرا ذاتی مال ہے اور دوسرے میں جو مال ہے حج کے موقع پر 10 سال برابر مینا میں آپ لوگوں کو جمع کیجئے، اور وہاں ایسے افراد کو مدعو کیجئے کہ جو سید الشہداء کی مصیبت کو بیان کرتے ہیں، واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہیں، تاکہ اس مینا کے مقام پر سید الشہداء کی مظلومیت کو واضح کیا جائے۔ اور امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا کیا، اور خود امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام جہاں بھی آپ کے اصحاب اور مرد جمع ہوتے تھے ان میں آپ ان مصائب کو پیش کیا کرتے تھے کہ جو واقعہ کربلا میں آپ پر گزرے ہیں۔ اور اس عزاداری سید الشہداء کا مقصد یقیناً یہی تین چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ سمجھیں کہ یہ عزاداری کیوں کی جا رہی ہے، تاکہ قاتل اور مقتول کے فرق کو واضح کیا جا سکے، سید الشہداء کی مظلومیت کو بیان کیا جائے۔ اور یہاں بہت خوبصورت جملہ ایک عالم دین کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال میں نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، 40 سال کا جو پہلا عرصہ ہے اس میں جتنے مشرک تھے، جتنے وہاں کے جاہل لوگ تھے، ان میں اپنی سیرت اور کردار کے ساتھ ان کے ذہن کو آمادہ کیا، وہ آپ کو صادق اور امین کہنے پر آمادہ ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا حکمت پروردگار کے تحت۔ ایسے ہی امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بابا کی شہادت کے بعد گریے کا انداز، صحیفہ سجادیہ کا انداز، دعاؤں کا انداز ایسے اپنایا کہ اس گریہ کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کی سطح کو ہموار کیا کرتے تھے، اور پھر لوگوں میں مصائب سید الشہداء کو بیان کیا کرتے تھے، اور خود دعاؤں کے اندر، مناجات کے اندر وہ معارف کو سمو دیا ہے امام سجاد علیہ السلام نے کہ یقیناً وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور جو تین کام مین امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے کیے وہ یہ کہ لوگوں کو ضرورت امامت کی طرف متوجہ کیا، کیونکہ اس پورے واقعہ کربلا سے یہ تأثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ امامت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عہدہ الہیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس جو خلیفۃ المسلمین ہے، جو تخت پر بیٹھا ہے، جو بادشاہ وقت ہے، وہی حجت ہے، اور اسی کی بات حرف آخر ہے۔ جبکہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے نظریہ ضرورت امامت پر بھی زور دیا، اور امامت کا مقام لوگوں کے نزدیک واضح کیا، اور اس اہمیت کو اجاگر کیا کہ امام کیوں ضروری ہے، امام کے بغیر یہ کائنات نہیں چل سکتی ہے، امام ہی ہادی برحق ہیں جو امت کی ہدایت کا بیڑا اپنے ذمہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور تیسری چیز، امام سجاد علیہ السلام نے بہت سارے اپنے اسٹوڈنٹس اور اپنے شاگرد ان کو لے کر انہیں تربیت کیا، یعنی تربیت کرنے کے بعد پھر انہیں معاشرے کے حوالے کیا تاکہ وہ جائیں اور لوگوں میں سید الشہداء کی مصیبت کو بھی بیان کریں، اور خود ظاہر ہے جو دروازہ امامت سے تربیت یافتہ ہو کر نکلے گا اور معاشرے میں جائے گا، یقیناً اس کے مثبت اثرات ہوں گے۔ پہلا مقصد۔
کہ یہ کیوں عزاداری کی جاتی ہے، کیوں اس کا انعقاد کیا ہے، اور خاص طور سے یہ جو مشی ہے اور اتنی بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں زائرین کا، عاشقان کا، امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھنے والوں کا، اور یقیناً مظلومیت کا ساتھ دینے والے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کا یہ اجتماع ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ہوا، کس کی شہادت ہوئی، کیوں اتنا اجتماع ہے۔ بہرحال اس وقت پوری دنیا میں سب سے جو بڑا اجتماع ہے وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی اربعین کا اجتماع شمار ہوتا ہے۔ اور دوسرا، ہم نے اپنے کردار سے، اپنے کردار کو کردار حسینی بنانے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ اخلاق اسلامی سے لبریز رہے، اور تمام اخلاقی اقدار جن کو ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے اپنی سیرت طیبہ کے ساتھ ہم تک منتقل کیا، ہمیں اس کو اپنے وجود پر نافذ کرنا ہے۔ اور تیسری چیز، آج لوگوں نے آ کر امام حسین علیہ السلام کو نہیں دیکھنا، بلکہ لوگ ہمیں اور آپ کو اور عزاداران سید الشہداء کو دیکھیں گے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں رائے قائم کریں گے۔ لہٰذا ایک عزادار کا، ایک نمازی کا، ایک نوحہ خان کا، ایک مرثیہ خان کا، ایک مجلس خان کا کردار ایسا ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کی طرف کھنچتے چلے آئیں، وہ دیکھیں کہ یہ عزادار سید الشہداء، اس کا مقام اتنا بلند ہے، اس کی گفتار، اس کا کردار، اس کی رفتار، تو خود سید الشہداء کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ تو ان ایام میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ہم اس پر بھی آپ کی خدمت میں معروضات جو سلسلہ وار پیش کر رہے ہیں، اور خطبات جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، اور اس پورے سفر میں بڑے تو بڑے بچوں کا کیا کردار رہا ہے۔ بچوں نے بھی اخلاقیات کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے، جن میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، امام محمد باقر علیہ السلام ہیں۔ تو اکثر اوقات میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنے افراد مشی کرتے ہیں، اگر وہ اہل خانہ کے ساتھ مشی کریں، اہل خانہ مکمل ایک فیملی جس میں بزرگ بھی ہیں، اڈلٹ بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، جب وہ مشی کریں گے تو پھر جب ایک زائر مشی کر کے جب کربلا پہنچتا ہے تو اسے ایک پرسکون جگہ چاہیے ہے، تاکہ وہ ایک ہوٹل میں جائے، پرسکون جگہ، 3 دن 4 دن چلنے کے بعد، کوئی نارمل بات نہیں ہے، تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، اور جب وہ بستر پر سوئے، آرام کرے، تو یقیناً اسے ایک مرتبہ ضرور اس بات کی طرف توجہ کر لینی چاہیے کہ ہم تو اس سفر کے بعد آرام ہمیں نصیب ہوا ہے، لیکن اہل بیت اطہار ہیں جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام مسلسل سفروں میں رہے ہیں، اور کہیں آرام اور سکون کی جگہ میسر نہیں آئی ہے۔ اور جناب یہ جو ہم سبیلیں لگاتے ہیں پانی کی، یہ بھی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کی روایت ہے کہ جب خیام کو آگ لگی اور آپ کے دامن میں بھی آگ لگی، اور ایک مرتبہ آپ بابا بابا کرتی ہوئی جب نشیب میں گئیں، اپنے بابا کا کٹا ہوا سر بریدہ لاشا وہاں دیکھا، اور ایک مرتبہ اپنے بابا کے سینے پر لپٹ گئیں، اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا ہی فرماتی ہیں کہ میرے بابا کی کٹی ہوئی رگوں سے یہ آواز آئی، یا شیعتی ما ان شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ حسین کو یاد کرنا، مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا، او سمعتم بغریب او مظلوم فاندبونی، اور اگر کسی پردیسی کی، کسی غریب کی اور کسی مظلوم کی داستان سنو تو یقیناً سید الشہداء پر گریہ کرنا۔ اور اس واقعے میں ہم آپ کے سامنے مختلف پہلو رکھ رہے ہیں کہ ایک طرف کردار حسینی ہے، اور دوسری طرف کردار یزید اور اس کے لشکر کے جتنے افراد ہیں ان میں ہے۔ اور آئیے اس کے کچھ نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی جانب بڑھتے ہیں کہ سہل ابن ساعدی سے ہی مروی ہے کہ جب سید الشہداء کے اس اہل حرم کے قافلے کو جب کوفہ سے شام لے جایا گیا، اور جیسے ہی شام میں آپ وارد ہوئے تو جو سب سے آگے سر تھا وہ سقائے سکینہ حضرت ابوالفضل عباس کا تھا، جو کہ گھوڑے کے گلے میں تھا، اور سب سے پیچھے مگر قیدیوں سے آگے مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کا سر تھا۔ اب دیکھیے کہ دشمن
یعنی کہ ایک تو ہے کسی کو قتل کر دینا، شہید کر دینا، اور ظلم بالائے ستم یہ ہے کہ آپ یہ جملے سنیے کہ جو قاتل ہے اس پر فخر کر رہا ہے۔ مقتل ابی محنف کے مطابق مظلوم کربلا کا سر شمر نے نیزے پر بلند کر رکھا تھا اور بڑے فخر کے ساتھ یہ جملات کہہ رہا تھا، انا صاحب الرمح الطویل، سب سے لمبا نیزہ میرا ہے، انا قاتل ذی الدین الاصیل، میں دین کے حقیقی جو وارث ہیں ان کا قاتل میں ہوں، یعنی خود اعتراف کر رہا ہے۔ اور انا قتلت ابن سید الوسیین، میں نے سید الوسیین کے پارا جگر کو قتل کیا ہے، ان کا قاتل میں ہوں، یعنی امیر المؤمنین کے فرزند کا قاتل میں ہوں۔ آنا آتیت برأسہ الی امیر المؤمنین، یعنی یزید کو خطاب کر کے جب وہ سید الشہداء کا سر پیش کیا گیا تو امیر المؤمنین یزید کو کہہ رہا ہے کہ یزید کی خدمت میں ہی اس کا سر لایا ہوں، بڑے فخر سے کہہ رہا ہے۔ اور پھر کسی بی بی نے کہا، یا لعین اتفتخر بقتل من ناغاہ فی المہد جبرائیل و میکائیل، کہ اے شخص، اے ظالم، کیا تو اس کے قتل پر فخر کر رہا ہے جسے گہوارے میں کبھی جبرائیل لوری دیتے ہیں، کبھی میکائیل لوریاں دیتے ہیں، من اسمہ مکتوب علی سرادق عرش رب العالمین، تو اس کے قتل پر فخر کر رہا ہے کہ جس کا نام عرش رب العالمین کے پہا یا عرش پر لکھا ہوا ہے، اور کیا تو اس کے قتل پر فخر کر رہا ہے جس کا نانا خاتم الانبیاء ہیں؟ کیا تو اس کے قتل پر فخر کر رہا ہے جس کے باپ کے ذریعے اللہ نے مشرکین کو قلع کما کیا؟ میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کسی کا نانا ہے؟ میرے باپ علی مرتضیٰ جیسا کسی کا باپ ہے؟ میری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی ماں کسی کی ہے؟ اور ساتھ ساتھ سید الشہداء کا سر اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کرتا چلا جا رہا تھا کہ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہاں ایک شخص ہے وکید جو کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہ ذمہ داری دی گئی کہ میں سر سید الشہداء کی حفاظت کروں۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے ان الفاظ کو سنا، اس آیت کو سنا سید الشہداء کے لبوں سے، یہ تلاوت ہو رہی تھی کہ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اور اس کے بعد کہتا ہے میں نے سنا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی آوازیں میں نے سنی، تو میں دائیں بائیں متوجہ ہوا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور پھر لبوں سے آواز آئی، کہا کہ یہ فرزند پیغمبر ہے جس کے لبوں سے آواز آ رہی ہے۔ وہ حیران ہوا، پریشان ہوا۔ ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ میں سید الشہداء کے سر کو یہاں سے مخفی اور چوری کر کے لے جاؤں اور کربلا میں جا کر میں دفن کر دوں۔ جیسے ہی اس نے یہ ارادہ کیا تو پھر سید الشہداء کے خشک لبوں سے آواز آئی، کہا اے وکید، یہ کام تیرے بس میں بھی نہیں ہے اور تو کر بھی نہیں سکتا ہے، میرے سر کو دفن کرنے سے بڑی نشانی میرا قتل ہے، مجھے قتل کرنا ہے۔ اور یہاں تک آپ اندازہ لگائیے اخلاقیات کا، قاتل خود فخر کر رہا ہے اور اس کے بعد کوئی اعتراف جرم کے بعد بھی کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو ان کی پھر تائید کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر دیکھیے، یعنی اخلاقیات کا مظاہرہ کہ اور لوگوں میں کس قسم کا ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے سر کو نیزے پر سوار کر کے جب گزارا جا رہا تھا ایک مقام سے، تو وہاں سر مظلوم جب اس سامنے آیا، اس مقام سے گزرا کہ جہاں خواتین کھڑی ہوئی تھیں اپنے چھتوں پر، تو ایک خاتون نے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے؟ بتایا کہ یہ فرزند پیغمبر کا ہے، اور اس نے کسی دوسری خاتون سے کہا کہ مجھے ایک پتھر دو، چنانچہ اسے پتھر دیا گیا اور اس نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے سر کی طرف روانہ کیا، جس سے آپ کے لبہائے مبارک سے تازہ خون جاری ہوا۔ اور اس نے جو کہے جملے، وہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں اس کو کیوں نہ ماروں کہ اس کے باپ نے میرے باپ اور شوہر کو قتل کیا ہے، اور اس بد نصیب نے دندان مبارک کا نشانہ بنایا۔ اور اتنا اور اس کے بعد جیسے ہی
اس نے دندان مبارک کا نشانہ بنایا تو دختر زہرا سلام اللہ علیہ نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس کا نام یہ ہے، ام حجام ہے۔ بی بی نے بد دعا کی اور کہا کہ خداوند متعال اس کو اسی دنیا میں آگ کا مزہ چکھائے، اور ایسی دعا قبول ہوئی کہ اسی وقت جہنم میں جانے سے پہلے ہی وہ آتش میں گرفتار ہوئی اور مکان کو آگ لگی اور وہیں وہ جل کر بھسم ہو گئی۔ اب ایک اور جملہ سنیے کہ جیسے ہی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا سر شمر نے پیش کیا یزید کو، اور کیا جملے کہے، عجیب، یعنی ان بد اخلاقی کی انتہا ہے۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اسی لیے اس چیز کو یہاں دیکھنے آئے ہیں کہ واقعہ کربلا میں جہاں دیگر پہلو ہیں، جہاں حق اور باطل کا مارکا ہے، جہاں اسلام اور کفر کا مارکا ہے، اور وہاں جہاں انسانیت اور لا انسانیت کا مارکا ہے، وہاں یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے اور کاؤنٹ ہوتی ہے کہ کتنی مقدار میں اخلاقیات کو پامال کیا گیا ہے، اور کتنی مقدار میں اخلاقیات کو پامال کیا گیا۔ اور وہیں جب یزید کے دربار میں پیش کرنے لگا سر شمر، اور اس نے کیا جملے کہے، اور اس نے کہے کہ اے بادشاہ، میرے اس کو مجھے سونے اور چاندی سے مالا مال کر دے۔ وہ تو امیر المومنین کہہ رہا تھا مجھے سونے اور چاندی سے مالا مال کر دے۔ اعتراف سنیے گا کہ میں ایک عظیم سردار کو قتل کر کے آیا ہوں، اور میں نے اس شخص کو قتل کیا ہے جس کی ماں کا نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی باپ کا ہمسر ہے، اور جب کبھی نسب کا بیان کیا جائے گا تو میرے مقتول کا نسب ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ یعنی دشمن قاتل بھی اعتراف کر رہا ہے کہ نہ ان کے والد کا کوئی ہمسر ہے اور ان جیسا ہے، ان کی کوئی نظیر ہے، نہ کوئی ان کی والدہ جیسی کوئی نظیر ہے، اور یہاں تک کہ جب نسب کی بات آئے گی تو سب سے اعلیٰ و ارفع نسب جو ہے وہ میرے مقتول کا ہے۔ یعنی قاتل یہ اعتراف کر رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا کوئی دلیل پیش کی جا سکتی ہے؟ تو بہرحال ان تمام تر جتنی ظلم اور بربریت کی یہ داستانیں اور بازار گرم ہوا، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے جو متمم قیام عاشوراء ہے۔ آج اس وقت جو مومنین سفر عشق کی طرف گامزن ہیں، سفر عشق کی طرف گامزن ہیں اربعین پر، یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی تأسی ہو رہی ہے، یعنی آپ ہی کی پیروی ہو رہی ہے۔ اگر زینب نہ ہوتی تو نسل امامت کا خاتمہ ہو جاتا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا ہی ہیں کہ قصر یزید کو لرزہ برادنام کر دیا اور عبید اللہ ابن زیاد کی تمام تر پالیسیوں کو خاک میں ملا دیا، اور جس نے مظلومیت کو فاتح اور ظالم کو شکست خوردہ بنا دیا۔ بھلا کوئی سوچ سکتا ہے کہ جو اس قدر ستم دیدہ ہو، جفا کشیدہ ہو، ان کے بھائی مارے گئے، بچے مارے گئے، بھتیجے مارے گئے، جس نے اپنے بھائیوں اور بچوں کے داغ اٹھائے ہوں، اور جس نے اسیری کی مصیبت کو برداشت کیا ہو، اور اسیری بھی اس زندان میں کہ جس زندان کے لیے سردی اور گرمی سے نجات کے لیے نہ کوئی چھت تھا، نہ کوئی اور بندوبست تھا۔ یہاں تک امام سجاد فرماتے ہیں کہ یعنی اس کا خلاصہ ہے، کیفیت یہ تھی کہ اس زندان کی سردی اور گرمی سے بچاؤ کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ امام فرماتے ہیں اس کا نتیجہ یہ کہ ہمارے چہرے کی رنگت تبدیل ہو چکی تھی، ہم پہچانے نہیں جاتے تھے۔ لیکن بہرحال اس کیفیت میں علی کی بیٹی نے جو خطبات ارشاد فرمائے ہیں، یہ خون علی کا اثر ہے، یہ شیر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تاثیر تھی کہ ایسے ماحول میں بھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اتنے عالیشان خطبات دے کر تخت یزید کو لرزا دیا۔ اور اصول کافی میں ایک روایت ہے، ہم اپنے موضوع کو ساتھ لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اخلاق اسلامی کے متعدد نمونے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اب ایک روایت اور سنیے اور پھر آگے بڑھتے ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت سے متعلق۔ اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار ایسے لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جن میں یہ صفات پائی جائیں، اور خداوند عالم نے انبیاء کرام کو مکارم اخلاق سے مخصوص کیا ہے، اور جن میں
یہ صفات موجود ہیں، ابھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، جن میں یہ صفات موجود ہیں انہیں چاہیے کہ وہ شکر پروردگار کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں ان صفات کا حامل قرار دیا ہے، اور جس میں وہ نہ ہوں وہ تضرع، اوزاری، توبہ، استغفار اور دعا اور نیائش سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو حاصل کرنے کی دعا کرے۔ تو عبداللہ ابن بکیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا جعلت فداک یا ابن رسول اللہ، میں آپ پر قربان جاؤں، آپ وہ ارشاد فرما دیجئے وہ صفات کیا ہیں کہ جنہیں ہمیں اپنانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا وہ صفات ہیں، ان میں سے ہے ورع، واجبات پر عمل کرنا، حرام کام سے بچنا، قناعت یعنی نہ اسراف، نہ فضول خرچی اور نہ کنجوسی، صبر اور تحمل، شکر، حلم، حیا، سخاوت، شجاعت، غیرت، نیکی، سچائی اور ادائے امانت۔ یہ وہ صفات ہیں جو انبیاء کرام کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں مکارم اخلاق بنایا۔ لیکن علماء بیان فرماتے ہیں یہ تمام صفات حمیدہ بیک وقت جس خاتون میں موجود تھیں وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہے، جس میں گلدستے کی شکل میں یہ تمام تر صفات، اخلاقی اقدار موجود تھیں۔ اور کیوں نہ موجود ہوں، چونکہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جس ماحول میں تربیت پائی ہے، 5 ہستیوں کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہے، 28 صفر 11 ہجری تک اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور 3 جمادی الثانی تک اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ، 40 ہجری تک اپنے بابا امیر المومنین کی معیت میں اور آپ کی تربیت میں، اور پھر 50 ہجری تک حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تک، اور 61 ہجری میں امام سید الشہداء مظلوم کربلا کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے بعد 63 ہجری تک جناب امام سجاد علیہ السلام کی معیت، یعنی اتنے معصوم ہستیوں میں آپ کا رہنا ہے، اور لہٰذا آپ کا جو تعارف اور خاندانی پس منظر اور جو شرافت اور عظمت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ گھرانہ ہی کائنات میں طہارت اور نجابت میں فقید المثال گھرانہ ہے، اور کیوں نہ ہوں آپ تمام اخلاقی اور بہترین اور باکمال صفات کی حامل، کیوں؟ اس لیے کہ انک لعلی خلق عظیم آپ کے نانا ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آپ کے نانا ہیں، اور لولاک لما خلقت الافلاک کے مصداق کی آپ نواسی ہیں، جبکہ آپ کے بابا جن کی شان میں آیت تطہیر ہے، آیت ولایت ہے، آیہ مباہلہ ہے، سورہ حل عطا ہے، والدہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، خاتون جنت ہیں، اور ام ابیہا کا لقب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں عطا کیا اور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں، اور کیوں نہ اس مقام پر ہوں؟ چونکہ یہاں ماہرین نفسیات کے مطابق ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے حوالے سے، ماہرین نفسیات یعنی اس چیز کو تمہید اور مقدمے کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جو خطبات ارشاد فرمائے ہیں اس کے پس منظر میں، یعنی کہ اتنی جلالت، اتنی صلابت، اتنی فصاحت اور بلاغت، اور اتنی شجاعت کے ساتھ اور اتنی دلیری کے ساتھ، اور آپ نے جو یہ خطبات ارشاد فرمائے ہیں، یقیناً جو آپ کے مربی ہیں ان کی تاثیر اس میں شامل ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق انسان کی شخصیت کی جو تشکیل اور تکمیل ہے اس کے 3 بنیادی عناصر اور کردار ہوتے ہیں۔ پہلا وراثت، دوسرا تربیت، اور تیسرا ماحول۔ وراثت بھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو وراثت جو ملی ہے، چونکہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں بامسمہ ہیں، آپ کا نام بھی زینب ہے اور مسمہ، واقعاً آپ اپنے بابا کی زینت ہیں، وہ تمام تر صفات جو آپ کے بابا کی ان میں آپ زینت ہیں۔ اور حسنین شریفین کے ساتھ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جہاں حسنین شریفین آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ کر آپ کا انگوٹھا چوستے تھے، وہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے چوسا، آپ کے زانو اقدس پر تشریف فرماتی تھی۔ رسول اکرم فرماتے تھے بے ابی انت و امی، اور امیر المؤمنین بھی فرماتے تھے بے ابی انت و امی، آپ پر میرے ماں باپ فدا جائیں۔
اور جتنے یعنی وراثت میں اپنے ان اہل بیت اطہار سے وراثت میں ملی، چاہے وہ علم ہو، چاہے فصاحت ہو، چاہے بلاغت ہو، علم سمعی ہو، علم بصری ہو، یا آپ اس کو حضوری، شہودی، جو بھی آپ اسے کہیں، سب کچھ کسی اور کے دروازے پر آپ نہیں گئیں، زانو تلمس طے نہیں کرنا پڑا، چونکہ آپ اس خاندان سے ہیں کہ جو اہل بیت النبوہ ہے، جو معدن الرسالہ ہے، جو معدن ہے، مخزن نہیں ہے، معدن ہے کہ جہاں سے علم پھوٹتا ہے۔ اور اسی لیے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا انت عالمۃ غیر معلمہ، اے پھپھی اماں آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جنہیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، جنہیں کسی نے پڑھایا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو وہ ملکہ عطا کیا ہے، وہ علم عطا کیا ہے، وہ فصاحت اور بلاغت۔ امیر المؤمنین اور امیر المؤمنین کا لہجہ، یہاں جب بی بی خطبہ ارشاد فرما رہی تھیں تو زید ابن ارقم ہیں، اپنے ساتھ والے ساتھی کا شانہ ہلا کر کہتے ہیں دیکھو کہیں علی تو نہیں آ گئے؟ اس شخص نے کہا نہیں، شکر کرو اللہ نے تمہیں آنکھیں نہیں دیں اور آنکھیں لے لی ہیں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ آج جو خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں وہ علی ابن ابی طالب نہیں ہیں، بلکہ ان کی دختر زینب بنت علی ہیں۔ اور بابا کے لہجے میں کہوں گا امیر المؤمنین کے لہجے کو ما فوق العرش یعنی ما فوق السما اور ما تحت السما 2 مرتبہ استعمال کیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو پروردگار عالم جو خالق الکلام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے امیر المؤمنین کے لہجے کو خلق کر کے اور اس میں اپنے حبیب سے گفتگو کی، اور ما تحت السما جناب زینب بنت علی ہیں۔ اور وراثت میں تربیت ایسے ماحول میں ہوئی، یہاں دنیا جب کوئی ایک سوسائٹی بناتی ہے، ہاؤزنگ سوسائٹی، تو اس کا نام رکھ دیتے ہیں ہیون سوسائٹی، یعنی جہاں یعنی نام رکھا جاتا ہے کہ سارے مومنین ہوں، وہاں پاکیزہ لوگ ہوں، اچھا ماحول ہو، یعنی کہ گلی کوچے کا ماحول اچھا ہو، وہاں مسجد ہے، وہاں مدرسہ ہے، وہاں اسکول ہے، کالج ہے، مسجد ہے، یعنی کہ ایک پاکیزہ ماحول کے سارے خواہشمند ہوتے ہیں، اور وہاں مہنگے سے مہنگا خرچ کر کے بھی مکان بھی اس پہ سرمایہ خرچ کر کے وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو۔ لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ایک طرف سید الانبیاء ہیں اور دوسری طرف سید الاوصیاء ہیں، سیدۃ نساء العالمین ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، تو دیکھیے اور ماحول کیسا ملا۔ اور مرحوم فاضل دیوبندی، علمی کیفیت آپ کی، مرحوم فاضل دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا آئندہ کے حالات اور واقعات اور اسرار اور رموز سے باخبر تھیں، اور انہوں نے یہ علم منایا اور علم ما کان و ما یکون یہ کس سے حاصل کیا؟ اور وہ فرماتے ہیں اپنے بابا امیر المؤمنین سے انہوں نے یہ علم حاصل کیا، اور پھر فرماتے ہیں آپ علم ما کان و ما یکون سے واقف تھیں۔ 2 اور تیسرا فرماتے ہیں کہ یہ دریائے علم و معرفت جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے سینے میں ٹھاٹھے مار رہا تھا، در حقیقت وحی و نبوت و ولایت کے سرچشمے سے متصل تھا جس سے آپ سیراب تھیں۔ اور نمبر 4، اسی مضبوط دسترس کی وجہ سے معصومین علیہ السلام نے انہیں اپنے مشوروں میں شامل رکھا، چاہے امام حسین علیہ السلام ہوں یا امام سجاد علیہ السلام ہوں، لہٰذا انہوں نے اپنے مشوروں میں شامل رکھا۔ اور اس کی بہترین ایک مثال دی جاتی ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ اس دنیا میں تشریف لائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی یہ عطائی نام ہے، یعنی اعطائے پروردگار ہے، جیسا کہ پنجتن پاک کے نام ہیں، ویسے ہی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا نام بھی اللہ پروردگار عالم کی طرف سے عطا ہوا اور آپ نے نام رکھا۔ اور جیسے آپ اس دنیا میں تشریف لائیں تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا بوسہ لیا اور فرمایا میری امت کے حاضرین غائبین کو میری اس بیٹی کی کرامت سے آگاہ کریں۔ کیا کریں؟ کہ وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنی جدہ ماجدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی مانند ہیں۔ یہ مثال کون دے رہا ہے؟
ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشبیہ دے رہے ہیں۔ یقیناً جب کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے تو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے مشبہ جس کو تشبیہ دی جاتی ہے، اور دوسرا ہے مشبہ بہی جس سے تشبیہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور تیسری چیز ہے وجہ شباہت، یعنی کہ ان دونوں میں شباہت کیا ہے جس کی وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تشبیہ دے رہے ہیں تو یقیناً اس میں وجہ شباہت بتمام ہی و کمال ہی موجود ہوگی، اور اس تشبیہ پر ایک بڑا گہرا اثر اس میں ہے اور ایک بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ جیسا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا پربرکت وجود اسلام کے شجر کے لیے فائدہ مند تھا، ایسے ہی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا پربرکت وجود بھی اسلام کے لیے، شجر اسلام کے لیے فائدہ مند ہے اور رہے گا، کہ جیسے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ایک ماں کی طرح اسلام کے شجر کی خدمت کی، ایثار کیا، جانی ہو مالی ہو، ایسے ہی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اسلام کے شجر کی خدمت کی، جانی بھی مالی بھی خدمت کی، اور جناب زینب کبریٰ اپنی نانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کی خدمت میں اور شجر اسلام کی پرورش میں سانحہ عظیم سانحہ جو ہے عاشوراء، اس میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ مرحوم خطیب آل محمد کے جملے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ جناب زینب کبریٰ نے کربلا میں صرف اپنے اون و محمد کو قربان نہیں کیا بلکہ اپنی پوری نسل کو قربان کر دیا۔ اور اس کے بعد کیا وجہ شباہت ہے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور سرور کائنات نے اس خبر کو جناب خدیجہ سے شیئر کیا، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے رسالت کی تصدیق کی۔ جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سفر کربلا کی جانب نکل رہے تھے تو آپ نے اس کی خبر اپنی بہن زینب کبریٰ کو دی پہلے، جیسے ہی وہ ولید کی طرف سے انویٹیشن آیا اور ولید کی طرف سے بلایا گیا دربار میں، تو آپ پہلے گھر تشریف لے گئے، جناب زینب کبریٰ کو آگاہ کیا، اور جیسے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت امیر المؤمنین کی پرورش میں کردار ادا کیا اور دنیا کی 4 بہترین خواتین میں سے قرار پائیں، ایسے ہی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے جتنے سپاہی تھے اہل بیت اطہار میں سے، ان کی تربیت میں اپنا کردار ادا کیا۔ حضرت ابوالفضل العباس کی تربیت میں، حضرت اکبر علیہ السلام، علی اکبر کی، حضرت قاسم، تمام تر، اور لہٰذا آپ کا ایک لقب بطلۃ کربلا قرار پایا، یعنی شجاعت علوی اور فاطمیہ کی وارث، صبر اور استقلال میں اپنی مثال جناب زینب کبریٰ آپ رہی ہیں۔ آپ عبادت میں اس قدر بلند منزل پر فائز تھیں کہ اس تقرب کی وجہ سے آپ کشف، شہود اور یقین کے درجے پر فائز تھیں، اور آپ حقائق کو آشکارا مشاہدہ فرماتی تھیں، اور بی اپنی عبادات میں اپنے مادر گرامی کے مشابہ تھیں، کہ جب جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوتی ہے، امیر المومنین تدفین کے بعد جب واپس آتے ہیں اور نماز تہجد کے لیے مصلی پر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ 2 مصلی ہیں، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنی والدہ کے مصلی پر کھڑی ہو کر عبادت پروردگار کو انجام دے رہی ہیں۔ اس وقت امیر المؤمنین نے گریہ کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کبریٰ کو اسی لیے فرمایا، یا اختہ لا تنسانی فی نافلۃ اللیل، اے میری بہن مجھے اپنی نوافلہ نمازوں میں بھی فراموش نہ کیجئے گا، نماز شب میں فراموش نہ کیجئے گا، یعنی عبادت کا وہ مقام تھا۔ اور یہاں جو چیز آپ کی خدمت میں خلاصتاً اور نتیجتاً اپنے موضوع کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، تو امام صادق علیہ السلام کے بقول یہ جو انبیاء کی صفات تھیں وہ سب کی سب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا میں موجود تھیں، اور خاص طور سے جو ادائے امانت ہے،
چونکہ وقت وداع جب سید الشہداء خیام سے رخصت ہو رہے تھے تو 3 امانتیں علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ حوالے کی ہیں، چونکہ امام سجاد علیہ السلام تو بیمار تھے، اور جتنی امانتیں تھیں وہ جناب زینب کبریٰ کے حوالے، اور پھر یعنی امامت اور امامت کے درمیان جو واسطہ قرار پائی ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ایک وہ فرماتے ہیں 3 چیزیں ہیں، ایک اسلام، ایک امامت، اور تیسرا اپنی بیٹی سکینہ۔ اور جناب زینب کبریٰ نے مبلغ قیام عاشورہ زینب کبریٰ ہیں، اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی تو خون حسین خاک کربلا میں دفن ہو جاتا، لیکن حسین ابن علی کی دی ہوئی امانت کو زینب سلام اللہ علیہا نے بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، ہمیشہ کے لیے شجر اسلام کو برابر کرنے میں اور نتیجہ خیز بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، یہاں تک کہ یزید کی تمام تر محنت کہ اسلام بدنام ہو جائے اور بنی امیہ اوپر آ جائے اس کو ملیہ میٹ کر دیا۔ اور امامت کی حفاظت جو سب سے بڑا اور اہم فریضہ ہے، اپنے زمانے کے امام کی حفاظت کرنا، یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے، جیسا کہ علماء کرام اسی تناظر میں پیش کرتے ہیں کہ آج موجودہ زمانے میں کنیزان زہرا، کنیزان زینب کبریٰ سلام اللہ علیہما کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو کہتے ہیں تعلیم اور تربیت پر زور دینا ایک کام، چونکہ اہل بیت اطہار ہی وہ گھرانہ ہے کہ جس میں خواتین بھی اتنی تعلیمی یافتہ ہیں کہ سیدۃ النساء العالمین کے درجے پر فائز ہیں، علم ما کان و ما یکون کی مالک ہیں۔ پہلی بات تعلیم اور تربیت پر زور دینا ہے، اور دوسرا اپنے زمانے کے امام کی نصرت میں بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور ایسی نسل کی تربیت کرنی ہے جس سے مکتب تشیع کا وقار بلند ہو، تعلیم اور تعلم کے ذریعے، تحقیق اور ریسرچ کے ذریعے، قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تمسک کے ذریعے، حکمت اور بصیرت کے ساتھ، اور اطاعت امامت کے ساتھ۔ لہٰذا یہ موجودہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور دین مبین اسلام کا تقاضا بھی ہے۔ تو دوسری جو امانت ہے، امامت کی حفاظت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کس طرح کی، یعنی 3 یا 4 مرتبہ، 3 سے 4 مرتبہ، اور بعض مقاتل میں زیادہ بھی لکھا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی حفاظت میں کیا کردار ادا کیا کہ نسل امامت کو قیامت تک محفوظ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو سرخرو کیا۔ لیکن جناب زینب کبریٰ کو ایک قلق رہ گیا، اور وہ کیا کہ میرے بھائی کی تیسری نشانی جناب سکینہ بنت الحسین، سینہ حسین کا تعویذ، جو فرمایا کرتے تھے مجھے وہ گھر پسند ہے جس گھر میں رباب اور جناب سکینہ ہوں، یا دوسرا شعر ہے کہ مجھے وہ گھر نہیں پسند کہ جس میں رباب اور سکینہ نہ ہوں، اور آپ زندان شام میں شہید ہوئیں۔ اور بی بی کا ایک لقب جو امینۃ اللہ ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو جس طرح ادا کیا ہے واقعاً ان کا حق ادا کر دیا، اور تمام تر وہ صفات، یعنی کہ یہاں 3 چیزوں کو اگر خلاصہ کیا جائے تو علماء کرام نے یہاں بیان کیا ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے حجت خدا کی حفاظت، یعنی مبلغہ عاشورہ کی ذمہ داریاں، اور عصر عاشور کے بعد قیام امام حسین عصر عاشور میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد تمام تر ذمہ داریاں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے کاندھوں پر آئیں۔ آپ شہید مطہری لکھتے ہیں فلسفہ ولایت میں کہ جناب زینب کبریٰ کو آپ دختر علی ہونے کے ناطے نہ دیکھیے بلکہ وارثہ ولایت کے ناطے آپ دیکھیں گے تو زیادہ کردار زینب کبریٰ نکھر کر سامنے آئے گا۔ پہلا حجت خدا کی حفاظت، اور دوسرا قافلے کی نظارت کہ کوئی بچہ بکھر نہ جائے، تمام کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا جیسے شام غریبہ میں، اور حفاظت خون حسینی۔ اور یہاں پر جو 2 اور ذمہ داریوں کو بیان کیا علماء کرام نے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ، یعنی ہر ایک کا انداز مختلف ہے، کہ اصول اسلام کا تحفظ پہلا، اور دوسرا
مقصد حسین کی اشاعت، یعنی مقصد حسین، شہادت حسین صرف کربلا میں نہ رہ جائے، پوری دنیا میں پھیلے، جہاں جہاں تک بعض امیر انسان ہیں پہنچے، پیغام پہنچے۔ اور آج چاہے میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، کسی طریقے سے ایام عزا، اربعین، اس کا پیغام خواہ نہ خواہ دنیا کے گوشہ و کنار میں پہنچ رہا ہے۔ یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی محنت ہے۔ اور تیسرا کام پیغام نجات، کہ آج بھی اگر کوئی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اور تو اس کے لیے دروازہ حسین کھلا ہے۔ اور چوتھی چیز فکری انقلاب، اگر کوئی شخص اپنے اندر فکری انقلاب پیدا کر دے تو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھائے وہ لشکر یزید سے نکل کر لشکر حسین کے ساتھ متصل ہو سکتا ہے، یعنی یزیدیت سے نکل کر حسینیت کی طرف آ سکتا ہے، صرف اپنے اندر فکری انقلاب کو پیدا کرنا ہے۔ اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ان تینوں کاموں کو بڑے احسن انداز سے انجام دیا۔ اور اس کی دو مثالیں عرض کر کے آپ کی خدمت میں، ہمارا وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، کہ تین موارد کے جہاں مقامات پر شریکت الحسین نے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، کہ جب امام سجاد علیہ السلام بابا کی نصرت کے لیے خیام سے باہر نکلے، یعنی امام حسین علیہ السلام جب رخصت آخر کے لیے آئے، آپ کا پورا وجود خون سے لت پت تھا، یعنی کہ ریش اقدس پر بھی خون تھا، شانوں پر بھی، سینے پر بھی، پورے لباس پر خون لگا ہوا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام نے جب دیکھا، کہا پھوپھی اماں مجھے ایک عصا لا دیجئے اور ایک تلوار لا دیجئے، اور خیام سے باہر نکلے اور کہا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے میری بہن، امام سجاد کو واپس لے آئیے، اور یہی ہیں کہ جن سے نسل امامت آگے چلنی ہے اور ان کو بعد کے مراحل کو طے کرنا ہے۔ اور دوسرا مقام، جب عمر سعد خیام حسینی پر اس نے حملہ کیا اور عورتیں اور بچے ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے، تو ام المصائب اس وقت امام سجاد علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئیں اور ہر آن امامت کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ امام سجاد بیمار تھے اور چٹائی پر تھے، ناگاہ، حمید ابن مسلم کے الفاظ ہیں کہ ناگاہ شمر چند اوباشوں کے ساتھ پہنچا اور کہہ رہا تھا کہ اس بیمار کو قتل نہیں کرو گے، یہاں تک کہ وہ ملعون قتل کے ارادے سے آگے بڑھا۔ اور حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے کہا سبحان اللہ، اس جوان کو بھی قتل کرو گے جو بیمار ہے؟ وہ مصمم تھا اپنے ارادے میں اور اپنی تلوار کھینچ چکا تھا۔ اسی آسنا میں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ آئیں اور خود کو امام سجاد کے اوپر گرا دیا اور فرمایا خدا کی قسم، اس وقت تک قتل نہیں ہو سکتا جب تک میں قتل نہیں ہو جاؤں گی۔ اسی آسنا میں عمر ابن سعد آیا اور اس نے شمر کو قتل سجاد سے روکا۔ اور تیسرا، جب جلتے خیمے سے امام سجاد کو باہر لائیں۔ اور چوتھا مورد، عبیداللہ ابن زیاد کا دربار ہے اور وہ گفتگو کر رہا ہے جناب زینب کبریٰ سے، اور امام سجاد نے فرمایا کب تک میری بہن سے، میری پھوپھی سے گفتگو کرتا رہے گا؟ اس ملعون نے سجاد علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا اور محافظہ امامت اٹھی اور امام سجاد علیہ السلام کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا اور کہا اے پسر زیاد، اتنا خون تو نے بہا لیا، بہت ہے، خدا کی قسم میں اس سے جدا نہ ہوں گی، اور اگر اسے قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے قتل کرو۔ اور جب اس ظالم نے یہ دل سوز منظر دیکھا تو کہتا ہے عجب رشتہ داری ہے، خدا کی قسم ایسے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح میں زینب بنت علی اس کے ساتھ قتل ہونے پر آمادہ ہے۔ اور اس وقت اس نے اس حکم کو واپس لیا۔ اس ظالم کو کیا معلوم کہ امامت اور ولایت کی جان کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اور ایام اربعین ہیں، ذکر مصیبت اس حوالے سے، اور باقی گفتگو انشاءاللہ ہم آنے والی اقساط میں آپ کی خدمت میں سلسلہ وار پیش کرتے رہیں گے۔ اور اس اربعین میں جب سجاد، یہاں لوگ مسکنسپشن پیدا کرتے ہیں کہ جب یزید کو رسول خدا خواب میں آئے اور کہا میرے اہل بیت کو رہا کر دو، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ جھوٹی ہے روایت۔ کیوں؟
اگر رسول خدا، پہلی تو بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے کے قاتل کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، جائے کہ اس کی خواب میں آئیں۔ دوسری بات، اگر خواب میں آنا ہی تھا، رہائی کا مطالبہ کرنا تھا، تو 1 سال انتظار کس کا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحمل کرتے رہے اس چیز کو۔ یہ روایت کسی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ ہاں، جناب زینب کبریٰ امام سجاد علیہ السلام کے خطبات نے اس کے دربار کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور امام سجاد کو بلایا اور پیغام بھیجا کہ جاؤ اور علی ابن الحسین کو میرے دربار میں لایا جائے۔ اور جب امام سجاد کو وہاں لے جایا گیا اور یہ خاص نصیحت کی گئی اور خاص اس بات پر تاکید کی گئی کہ امام سجاد کو جب لائیں تو ان کی پھوپھی زینب کبریٰ کو خبر نہ ہو۔ چنانچہ وہ خادم آیا اور امام سجاد کو لے گیا، اور صورتحال یہ تھی کہ امام سجاد زندان کے دروازے کے پاس رہتے تھے، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دختر پیغمبر آتی اور امام سجاد کو دیکھتی تھی کہ میرا بیٹا سجاد موجود ہے، کس کیفیت میں ہے، اپنی پوری ذمہ داری کو ادا کرتی تھیں۔ اور جب ایک مرتبہ روٹین کے مطابق جناب زینب کبریٰ وہاں آئیں اور امام سجاد کو جب نہیں پایا تو ایک مرتبہ تمام بیبیوں کو جمع کیا، اور وہاں بیبیوں نے نوحہ اور مرثیہ شروع کر دیا اور کہا، یقیناً کہا ہوگا کہ آج شام میں پھر اجڑ گئی، میں لٹ گئی، مجھے میرا اپنا سجاد نظر نہیں آ رہا، مجھے عابد نظر نہیں آ رہا۔ اور ادھر جب امام سجاد کو جب لایا گیا یزید کے سامنے اور کہا آپ کی قیدیں رہا ہیں، اور آپ چاہیں تو مدینہ چلے جائیں، چاہیں تو یہیں آپ کے لیے مکان کا بندوبست کیا جائے، لیکن اس روایت کو میں مکمل کروں گا، اور وہ یہ کہ جب امام سجاد علیہ السلام کے ہتھکڑیاں، توق، زنجیر، بیڑیاں اتارنے کے لیے جس شخص اور خادم کو بلایا گیا تھا، جیسے ہی وہ امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو کھولنے لگا، کیا دیکھتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں، اور اتنے آنسو جاری ہوئے ہیں کہ جیسے موسم برسات میں بارش۔ اور وہ خادم کہتا ہے کہ اے شخص، تو عجیب قیدی ہے، اس سے پہلے بھی میں قیدیوں کے زنجیر اتارتا ہوں، قیدیوں کی ہتھکڑیاں اتارتا ہوں، لیکن جس قیدی کی زنجیر یا ہتھکڑیاں اتر رہی ہوتی ہیں وہ خوش ہوتا ہے کہ وہ قید سے رہا ہو رہا ہے، لیکن آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ عجیب، آپ برعکس ہیں آپ کی فطرت۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے فرمایا، کہا اے شخص، اے خادم، اور جن کے تو کھولتا تھا زنجیر، جن کی ہتھکڑیاں اتارتا تھا، ان کے لیے دروازے پر استقبال کے لیے کسی کا والد آتا ہے، کسی کا بھائی آتا ہے، کسی کا بیٹا آتا ہے، کسی کا چچا آتا ہے، لیکن میرے زنجیر ہاتھ سے اتر جائیں گے، میری ہتھکڑیاں تو اتر جائیں گی، لیکن میرا دروازے پر کوئی لانے والا نہیں ہے۔ بابا میرا کربلا میں مارا گیا، چچا میرا فرات کے کنارے سو گیا، بھائی میرا علی اکبر کربلا میں شہید ہو گئے۔ اور ایک مرتبہ جب اتارنے لگا ہاتھوں سے ہتھکڑیاں، اور اس نے وہ جو اپنی مخصوص چابی تھی لگائی کھولنے کے لیے، اور ایک مرتبہ پھر امام سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور کہا اے قیدی، اب کیوں گریہ کیا ہے؟ کہا میرے ہاتھوں سے تو ہتھکڑیاں اتر جائیں گی، میری زنجیر اتر جائیں گے، لیکن مجھے اپنی وہ بہن یاد آ رہی ہے 4 سال کی سکینہ، کہ جب بھی اپنے حصے کا انہیں پانی ملتا تھا پینے کے لیے تو میری بہن اپنے حصے کا پانی میرے گرم زنجیروں پہ ڈال دیتی تھیں۔ آج مجھے وہ بہن یاد آ گئی ہے، اور میری بہن کہ جو اسی زندان شام میں دفن ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔